اور وہ جو راہ ہے وہ جو راہ ہوتی ہے وہ آپ کے شخصیت کے اندر جب آپ کسی ایسے انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں کہ جس نے مذہبی لحاظ سے اور قرآن کی ترویج میں، اس کی اشاعت میں، اس کی ترجمے میں کوئی کردار ادا کیا ہے، تو لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں جیسے تراجم ہوئے ہیں تو ترجمہ بھی ہوا ہے میرا بھی، تو لوگوں نے اس سے انسپائریشن لی ہے. اور ایک جہاں جہاں تک لوگوں نے سنا ہے تو ان کے اندر قرآن کے ساتھ محبت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا، اضافہ ہوا. اب ظاہر ہے لوگوں کے ساتھ جب قرآن کے ساتھ تعلق اور رابطہ مضبوط ہوگا تو قرآن کی طرف رغبت پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. اور جب ہم قرآن کی تعلیمات کو پڑھیں گے، آپ کو پتہ ہے عربی قرآن پاک جو ہے وہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو عربی زبان چونکہ ہم اجمی لوگ ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے، تو لوگوں کو پڑھنے میں بھی مشکلات ہیں. اگرچہ اردو میں بھی تراجم ہوئے ہیں، برِ صغیر پاک و ہند میں شاہ ولی اللہ شوکھیل ہیں تراجم کے اندر، شاہ ولی اللہ ہیں، شاہ عبد القادر ہیں، اس کے بعد ڈپٹی نذیر احمد ہیں، شاہ رفیع الدین ہیں، پاکستان میں اشرف تھانوی صاحب ہیں. اس طرح اور کئی تراجم ہوئے ہیں، اردو میں تراجم ہوئے ہیں. اور اردو میں تراجم ہوئے ہیں تو لوگوں کو ایک جب اردو میں اپنی زبان میں لوگ پڑھتے تھے تو ان کو احساس ہوتا تھا کہ نہیں، اب اردو کے جو میننگز ہیں وہ ان کی سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ پاک کیا کہنا چاہ رہے ہیں آیات مبارکہ کے اندر. ٹھیک ہے. تو مقصد ثواب تلاوت کرنا تو ثواب ہے، لیکن اس پر عمل کرنا جو ہے وہ اس سے کئی درجے اس کے جو ہے نا اس کا ثواب، اس کا اجر زیادہ ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے کام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ بڑھتی ہے، قرآن پاک کی طرف لوگ پڑھنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کہا ہے قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو یعنی آپ اللہ کا ذکر کرو تو اللہ آپ کا ذکر فرمائے، یعنی آپ کا نام عزت کے ساتھ لیا جائے گا، لوگ آپ کی بات سنیں گے. تو جو مثبت لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر، وہ اگر اچھے لوگ سوسائٹی کے اندر موجود نہ ہوں، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، کوشش کرتے ہیں اچھا بننے کی، لیکن اگر ایسے لوگ موجود نہ ہوں تو کہاں سے ہمیں مثالیں ملیں؟ ایک ایگزامپل جو ہے نا کہیں سے لینی پڑتی ہے. کسی کو اپنا یعنی کسی کے پیچھے چلنا پڑتا ہے، کسی کے تھاٹ کو فالو کرنا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں. تو بس یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ چونکہ قرآن پاک جو ہے وہ بھی اللہ کی ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اس کو پڑھنا لکھنا بھی. تو یہ ہوا ہے الحمدللہ کہ اب لوگ مجھے بہت کچھ کیا ہے میں نے. آپ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں ٹیچر بھی ہوں، کالمسٹ بھی ہوں، میں اسکول بھی چلا رہا ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں، اور یہ ساری کامیابیاں ایک طرف، اور میں جو یہ کامیابی ہے یہ ایک طرف، اور اس کا ویٹیج جو ہے، اس کا وزن جو اس کا ویٹیج ہے وہ کبھی بھی کوئی بھی چیز اس کے مقابل نہیں آ سکتی کبھی. اور میری زندگی کا جو کل سرمایہ ہے، کل سرمایہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ الحمدللہ. یعنی آپ کے کہنے کے مطابق آپ نے بچپن سے لے کر اب تک جتنی محنت کی ہے وہ ساری سمیٹ کر آپ نے یہاں پر اس اکٹھی کر کے یہاں پر سرو کر دی ہے، اور آپ ساری زندگی کا سرمایہ اسی چیز کو سمجھیں. الحمدللہ. بہت اچھی بات. ایک قرآن پاک کی آیت کریمہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. مجھے اس آیت نے بھی بہت، چونکہ میں عبادت کے معاملات ہیں وہ تو اللہ رب اور انسان کے بیچ میں ہوتے ہیں، تو میں اس پر تو نہیں بات کروں گا، لیکن مجھے عبادات نے قرآن کا تحفہ دیا ہے. اور قرآن پاک میں نے تقریباً ترجمے کے ساتھ میں تقریباً 15 16 18 مہینے میں ایک قرآن پاک میں ختم کرتا ہوں، یعنی ترجمے اور تفسیر کے ساتھ. مختلف تفاسیر بھی پڑھتا ہوں، قرآن پاک بھی پڑھتا ہوں، تراجم پڑھتا ہوں، اور اس کے ساتھ. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سورہ رحمان ہے، اس کی آیت نمبر 33 ہے، 33 نمبر. یا معشر الجن والانس انا استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جن و انس کے گروہ،
زمین اور آسمان کے کناروں سے اگر نکلنا چاہو تو نکل جاؤ، جہاں نکل کر جاؤ گے وہاں بھی رب کی سلطنت ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت مبارکہ ہے، اس نے مجھے ہمیشہ انسپائر کیا ہے۔ قرآن پاک تو مکمل انسپائریشن ہے، موٹیویشن ہے، لیکن اس آیت نے میرے لیے یعنی یہ سمجھ لیں کہ ہدایت کے تمام راستے کھولے۔ الحمدللہ پھر میں اس پہ آیا ہوں کہ قرآن پاک کا میں نے ترجمہ الحمدللہ رب کی عطا سے کیا ہے، اور میں نے یہ آیت پڑھ کے ہی سوچا تھا کہ نہیں، کبھی بھی انسان اور جن جو ہیں اللہ کی عبادت اور یعنی آپ جن کہہ سکتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بعد اس دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ یہ جتنی آپ کی بڑی بڑی آپ سمجھ لیں جاگیریں ہیں، بڑے بڑے آپ کے محل ہیں، پیسہ ہے، حوث ہے، دولت ہے، یہ کچھ نہیں ہے، نتھنگ۔ ایک اگر آپ یقین جانیں کہ اگر آپ رب کو یاد کرنا شروع کر دیں گے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو یقین جانیں اللہ آپ کے چرچے کر دے گا دنیا کے اندر، اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گی۔ وہاں سے آپ کو رزق ملے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ، تو الحمدللہ کہ اللہ پاک نے مجھے یہ عظیم کام میں نے کیا ہے، تو میں رب کا شکریہ ادا کر سکتا مطلب ماشاء اللہ آپ نے جو قرآن پاک کے والے سے باتیں ہمیں بتائی ہیں، ماشاء اللہ ہمارے علم میں بہت اضافہ ہے، اور ماشاء اللہ کہ آپ کی ایک ایک بات ہمارے بالکل ذہن میں کر رہی ہے۔ ماشاء اللہ پاک آپ کو مزید ترقی دے۔ مطلب قرآن پاک کا ترجمہ پٹواری میں کرنے کے دوران جو عرصہ لگا ہے، اس کے دوران آپ کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ جی بالکل، ظاہر ہے دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب آپ ایسے کام کے لیے اتنا بڑا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جی رب کی کتاب ہے، انسان نسیان سے خالی نہیں ہے، جی کہیں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں نے سب سے زیادہ جس چیز پر کام کیا ہے نا، وہ غلطیوں سے بچنے پہ کیا، چونکہ یعنی ایک توازن ہے آیات کے اندر، توازن ایک ربط ہے، اور پھر ان آیات کا مفہوم جو ہے اس میں مفہوم آگے پیچھے ہونا، یہ ایک طرح کا یہ سمجھ لیں کہ انسان کے لیے یہ یعنی ایک اس میں چلا جاتا ہے، گناہ کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے، جب بھی میں نے لکھا ہے باوضو ہو کے، پھر میں نے اپنے رب سے دعا کی ہے رو کر، رب کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس سے غلطیوں سے پاک، میری مدد فرما، میرے پاک، اور میں اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ میں تقریباً اس وقت میں 3 4 5 6 دفعہ میں نے بار ہر آیت کو میں نے ریوائز کیا، ٹھیک ہے، ریوائز کیا تاکہ کہیں پہ کوئی معمولی سی بھی غلطی نہ رہ جائے۔ اس مقصد کے لیے میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اس طرح کا جو کام ہے، بڑا کام ہے بہت، اس کے اندر اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، پھر اس سے بڑھ کر جذبہ چاہیے ہوتا ہے، جذبات ہے، ایمان آپ کا کامل ہوگا، آپ مضبوط ہوں گے، آپ کے اندر کمٹمنٹ ہوگی، پیشن ہوگا، تو پھر آپ اس طرف آ سکتے ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ جب تک رب کی عطا نہ ہو تو دیکھیں، میں نے یہ جو قرآن پاک کا ترجمہ جب شروع کیا نا، تو میں نے رو کر ایک لمبے 4 5 سال تک، اب یہ سمجھ لیں کہ میں نے اس کے لیے تیاری کی ہے، پہلے آپ کو ذہنی طور پر تیار کیا، میں نے اپنے آپ کو، پھر میں نے اپنے نفس پہ کام کیا کہ ایک انسان جو قرآن پاک کی آیات کو لکھ رہا ہے، ترجمہ کر رہا ہے، اگر وہ خود ان آیات کے مطابق اس کا کردار نہیں ہے، مطلب یہ بات آپ کی بہت قیمتی بات ہے، بہت قیمتی بات، تو میں نے اپنے اندر اپنے نفس کے اوپر تزکیہ نفس میں نے کیا اپنا، اور اب یہ سمجھ لیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، اب اگر میں یہاں بیان کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ ریاکاری ہے یہ، چونکہ یہ جی عبادت گزار بنتے ہیں، اور یہ ہے جیسے ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کو تنقید کرتے ہیں، تو میں اس چیز کو تو بیان نہیں کروں گا، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ میرے تقریباً 5 سال کی دن رات کی عبادت کے بعد رب نے مجھے یہ عطا کیا قرآن پاک کا ترجمہ، اور میں نے بدکرداری کے خلاف
اور اپنے نفس کے خلاف، برائیوں کے خلاف، نیکیوں کے حق میں، یہ سمجھ لیں کہ بہت بڑا جہاد کیا ہے الحمدللہ، اور اس کے نتیجے میں رب نے مجھے یہ عطا کیا۔ پھر جب میں نے شروع کیا تو سب سے بڑھ کر ہماری ایج کے لوگ جب میں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا شروع کیا تھا تو میں 50 سے زیادہ کا ہو چکا تھا۔ تو 50 سال کی عمر جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ویکنس شروع ہو جاتی ہے، آپ کے جسم کے مسلس پٹھے جو ہیں ذرا بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو کچھ لوگ تو کام کرتے ہیں، وہ پیج پر لکھ کر کسی کو دے دیتے ہیں کمپوز کر، چونکہ اس میں غلطیوں کا امکان زیادہ ہوتا ہے، بار بار اس کو دیکھنا پڑتا ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ مطلب بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو میں نے کسی کے اس کے اوپر اس کو نہیں چھوڑا، تو میں نے خود، حالانکہ جب میں نے، مزے کی بات ہے یہ معجزہ سمجھ لیں کہ جب میں نے قرآن پاک شروع کیا نا لکھنا اردو میں، تو مجھے اردو کی کمپوزنگ نہیں آتی، مزے کی بات میں بتاؤں، اردو کی کمپوزنگ نہیں آتی۔ میں نے شروع کی آیات جو ہے نا سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی شروع کی جو آیات، اب سورہ بقرہ جو ہے اس میں 286 آیات ہیں۔ اچھا، تو میں نے جب شروع کیا نا تو میں ایک ایک لفظ کو جوڑتا تھا، میں کہتا تھا اچھا زیر زبر، کہیں پہ وہ غلطی جے میں غلطی نہ ہو جائے، تو وہ جوڑ کرنا، یہ سمجھ لیں سورہ بقرہ جب میں نے مکمل کی تو مجھے اس کے اوپر اللہ پاک کی مدد سے میں نے لکھنے پر کافی حد تک کنٹرول کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو میں آگے بڑھتا گیا، میری لکھائی میں نکھار پیدا ہوتا گیا، ہجے بنانے میں، درست کرنے میں، لفظوں کو جوڑنے میں اللہ پاک نے مجھے جو ہے میری مدد فرمائی رب نے، اور میں ہمیشہ اپنے رب سے ہی مدد کا طالب رہتا ہوں۔ تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ وہ جذبہ، کمٹمنٹ، وہ طاقت، انرجی مجھے رب نے دی ہے۔ اور قرآن پاک کا ترجمہ لکھنے کے بعد اللہ نے، میں اب محسوس کرتا ہوں کہ میرے اندر توانائی بڑھ گئی، اب میں جوان ہو گیا، یقین جان۔ اس سے پہلے میں اپنے آپ کو بوڑھا تصور کرتا تھا، میں کہتا تھا اچھا 50 سال کے ہو گئے ہیں، اب مجھے لگتا ہے کہ اب میرے مسل درد کر رہے ہیں، جیسے ہوتا ہے انسان کے اندر ویکنس۔ تو اللہ پاک نے مجھے ترجمہ کرنے کے بعد دوبارہ سے توانائی دی ہے، اب میں اپنے آپ کو جوان تصور کرتا ہوں، اور ذہنی طور پر، اور جو ہے بس یہ رب کی عطا ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، رب کی عطا ہے۔ مطلب ترجمہ کی شاعت کب تک مکمل ہو جائے گی بھائی انشاءاللہ؟ لوگوں کو پڑھنے کے لیے کب تک انشاءاللہ بہت جلد، اس میں چونکہ پرنٹنگ پروسیس جو ہے نا اس کا بہت زیادہ مشکل، چونکہ ویسے تو کمپوزنگ میں نے کمپوز فارم میں دے رہا ہوں، میں پرنٹنگ پریس میں جا رہا ہے میرا ترجمہ کمپوز فارم میں۔ اچھا، اب انہوں نے صرف یہ کرنا ہے کہ قرآن پاک کی آیات اٹھانی ہے، پیسٹ کرتے جانا ہے، ترجمہ، کیونکہ عربی اور اردو دونوں میں ہوگا نا یہ، اچھا، جس طرح اردو کے تراجم ہوتے ہیں، صحیح، تو متن جو ہے عربی کا اوپر، نیچے پٹواری کا متن، اچھا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ چونکہ یہ پرنٹنگ پریس کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے جی، کیونکہ اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا، بار بار اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں پہ میں نے آیت ٹھیک لکھ کے بھیجی ہے، کہیں انہوں نے کہیں غلطی سے، وہ جب وہ کرتے ہیں نا ایک آیت کو نکالیں گے ادھر لگائیں گے، ہو سکتا ہے کہیں کہ 2 لفظ آپس میں جڑ گئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ مطلب جو ہے ورڈ کچھ اور بن گئے، تو وہ ان چیزوں پر توجہ کرنا یہ ایک مشکل کام ہے۔ تقریباً میرے خیال میں 3-4 ماہ لگیں گے، چونکہ اس پروسیس میں ہے ماشاءاللہ 30 پارے ہیں، 6666 آیات ہیں، 114 سورہ مبارکہ ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ اتنا بڑا کام جو ہے وہ کچھ ماہ ضرور لگیں گے اس کو پرنٹنگ کے اندر کے، انشاءاللہ ہوپفلی بہت جلد لوگوں کے سامنے ہوگا ترجمہ انشاءاللہ۔ مطلب ناظرین صاحب، ہمارے جو پٹواری بھائی ہیں ان کو اس حوالے سے آپ کیا سمجھیں کہ کیا فائدہ پہنچے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پٹوار زبان جو ہماری پٹواری زبان جو ہے، جی، بدقسمتی سے اس کے اندر علم و ادب میں کام بہت کم ہوا ہے۔ ابھی ایک باقاعدہ ایک آغاز ہو گیا ہے، ابھی مختلف تنظیمیں ہیں، ہمارے پٹواری رائٹرز کلب ہے، جی، اس کے علاوہ اور بہت سی تنظیمیں ہیں جو کہ پٹواری ادب کی ترویج اور اشاعت کے لیے کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی گرامر پہ بھی کام ہو چکا ہے، کافی کام ہو چکا ہے، اس کے جو سلیبل ہیں، اس کی پروننسیشن جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے، ڈکشنری پہ کام ہو رہا ہے، جی، پٹواری ڈکشنری،
تو آپ یہ سمجھ لیں کہ نہ صرف اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری یہ سمجھ لیں باقی سب کچھ ہو رہا ہے، پٹواری زبان میں ناول بھی لکھی جا رہے ہیں، غزلیں بھی لکھی جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ پاک جس زبان، آپ یہ سمجھ لیں جس زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ ہو جائے نا، اس زبان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف پٹواری لوگ ایسے تراجم سے انہیں فائدہ ہوگا، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جیسے ہم نے دیکھا ہم بچپن سے پٹواری شعر سنتے آ رہے ہیں، پٹواری شاعر موجود ہیں، اس کو پڑھنے والے موجود ہیں، تو اب یہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک کے پٹواری تراجم ہونے سے پٹواری زبان کو چار چاند لگ گئے، اور یقین جانیں کہ اب وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کی منازل طے کرے گی۔ اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یقین جانیں جب میری سوشل میڈیا پہ میری پوسٹ شیئر ہوئی ہیں تو میرے خیال میں مختلف پوسٹ میں کوئی 500-700 ہزار تک شیئر ہوئے ہیں میری پوسٹ۔ وہ کہاں گئی ہیں؟ وہ دنیا کے ہر حصے میں گئی ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر گئی ہیں۔ اب لوگوں کو پتہ چلا ہے، انہیں ایک موٹیویشن ملی ہے کہ یار یہ ایسے کام بھی ہو سکتا ہے، ہمیں اس طرف راغب ہونا۔ اب اس کے علاوہ اور بہت سے کام ہو سکتے ہیں لوگوں کو کرنے کے لیے، مثلا یہ ہے کہ مختلف احادیث کی کتب ہیں، ان کا تراجم ہو سکتا ہے پٹواری زبان میں۔ اس کے علاوہ یعنی آپ زیادہ سے زیادہ پٹواری زبان کوئی جتنا مذہبی کام ہوگا اسلامی حوالے سے ایک زبان کے اندر کام ہوگا، اتنی ہی زیادہ نہ صرف ہمارا کلچر پروموٹ ہوگا اس سے، کیونکہ یہ بڑا رچ کلچر ہے پٹوار۔ ہم پٹواری لوگ جو ہے نا ہماری زبان کو لوگ یہی کہتے تھے وہ پاپا مذاق کرتے تھے، تو اب ہم مذاق نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس زبان میں قرآن پاک کے تراجم ہو چکے ہیں، تو اب اس زبان کو عزت ملے گی انشاءاللہ۔ اور ہمیں فخر ہے کہ ہم پٹواری بولتے ہیں، ہماری ماں بولی بھی ہے، ہمارے باپ بولی بھی ہے یہ، تو میرے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں پیغام جو دینا چاہتا ہوں یہ کہ میرا یہ جو قرآن پاک کا ترجمہ ہے نا، اپنی پٹواری اپنی ماں اور باپ والد کے ساتھ ساتھ اپنی پٹوار کی تمام ماؤں کو ایک تحفہ ہے میرا، تمام ماؤں جو پٹواری بولتی ہیں، یہ ان کے لیے میری طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اللہ پاک وہ جہاں جہاں فوت ہو چکی ہیں زندہ ہیں، اگر وہ فوت ہو چکی ہیں اللہ پاک انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم بھی اس دھرتی کے بیٹے ہیں تو ہماری بھی وہ مائیں ہیں۔ یہ نہیں کہ میری اپنی ماں جو ہے میں اس سے ہی پیار کروں، اس دھرتی کی پٹوار کی اس مسلم امہ کی ساری مائیں ہماری مائیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اپنی ساری ماؤں کے لیے یہ کام کیا ہے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے، چونکہ جب ان کی اولاد دنیا میں اچھے کام کرتی ہے نا ماں باپ کی، ٹھیک ہے، تو وہ صدقہ جاریہ ان کا ثواب ان ماؤں کو، ان کو والدین کو جاتا ہے، باپ کو بھی جاتا ہے، ماں کو بھی جاتا ہے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو اگر اس دھرتی کے لوگ جو ہے نا ان کو ایسے کام کرنے چاہیے جس سے ہماری ماؤں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے ابو کو، ہم تو ابو امی کہتے تھے نا اس وقت، ابا جی امی جی، ہماری زبان میں بے جی بھی اپنے سے، تو آخر مطلب بے جی بھی اپنے سے، تو اصل زبان جڑی ہے وہ بہت زیادہ مطلب ایک رچ زبان ہے، ٹھیک۔ تو اس میں میں اپنی زبان اتنا ہی ان گل کرنا پہ ہمارا پیغام یہ ہے، ساریاں پٹواری ماست ہے ایک تحفہ۔ مطلب جسا چلو تھی شروع کرتا ہے پٹواری آخری 2-4 سوال پٹواری زبان ہی کرنے ہیں، مطلب یہ دسو کہ جڑیاں تنظیماں سرکاری یا پرائیویٹ ادارے پٹواری کی پروموٹ کرنے اسے کام کرنے پہ انہوں نے اس والے فون رابطہ کیا، انہیں علم ہوا جناب کہ اس بندے پٹوار نے کہ بیٹے اتنا عظیم کام کے ساتھ انجام دیتا، کہ انہوں کو رابطہ وغیرہ کیا؟ جی بالکل، پٹواری رائٹر کلب جڑے میں گجر خان کی جڑی تنظیم ہے اس کے اندر بڑے اچھے سارے دوست مطلب کام کرنے پہ، اچھا ثاقب امام رضوی صاحب، نمام رزاق صاحب، جی اس کے بعد جناب میں کہڑا نام کے نام یاسر کیانی صاحب، جی اس کے بعد جناب اور بڑے بڑے نام ہیں پٹواری جڑے لکھنے پہ پہلو نے، انہیں بڑی عزت حوصلہ افزائی مڑی کی، بلکہ پچھلے گھڑے پٹواری ایک ادبی کتاب نیتن رونمائی سی گجر خان کے اندر، پاک ٹرسٹ گروپ جڑا اتنے پروگرام سا اتنے انہوں نے می مدعو کیتا، می بہت زیادہ عزت دیتی نے، اور میں انہوں سب پرانا شکر گزار ہوں پٹواری ادب کی تنظیموں کا بھی، اور باقی لوگ رابطے چ، بلکہ کچھ لوگ جس طرح تساں اپنی محبت ہے اشفاق صاحب، خطیب صاحب
बड़े अच्छे इंसान है, उन्होंने टीम बहुत अच्छी, केड़ा मैं ना गिना, बहुत अच्छा किस्म काम करने पे। पिंडी पोस्ट अखबार जी है उसमें एक बहुत ही अहम रोल आ पटवारी कल्चर में। ठीक है, तो मैं शाख साहब से मैं शुक्रिया अदा करना, मैं जनाब खतीब चौधरी साहब ने बहुत शुक्रिया, तुसा मिगी इज्जत मान तरान भी दिता, तो मैं जनाब इतना बैठा तो ना ये तुसा दिला यूब थे जी मैं बुलाया ना, अगर साने दिला यूब ना होनी सी तो मैं क्यों बुलाओ इतने। ठीक है, ये तुसा मोहब्बत जी है हमारे मतलब बिल्कुल नक्श हुई दिल पर हमेशा याद वैसी कि तुसा मिगी इज्जत दी। और मैं बल्कि था कल गुजरना पे था ना, कुछ दिन पहलू एक बंदे में मिलिया, बड़ी अच्छी जफा लाया तो माड़े मुँह प्यार छड़ दिता, कहना जी तुसा पढ़ाई जबान तर्जमा किया फखर। मैं तको उस बंदे की मोहब्बत से तको इस तरह मुख्तलिफ लोग अपने अपने अंदाज नाल माड़े नाल इज़हारे मोहब्बत की, और वो माड़े नाल इज़हारे मोहब्बत नहीं सा, वो कुरान नाल इज़हारे मोहब्बत सर। जो जो ये तक लोगों की इल्म जैसी जे भाई जनाब साढ़े एक पटवारी भाई इतना अहम काम किया, लोग थोड़ा मोहब्बत अजीज कर सकते, बदन दसो इतना अजीम करना सारा जब महसूस क्या करते हो सर। मैं बयान ना कर सकना अपनी तसरात, चूँकि कुरान पाक ने हमारे अंदर एक तहरीक पैदा की, वो तहरीक जी है ना, वो किरदार की तहरीक है, वो नेकी की तहरीक है, वो मोहब्बत की तहरीक है, वो नफरत मिटाने की तहरीक है। ठीक है, मिगी तो कुरान ने सिखाया, कुरान पाक जी आए थे कि फिरके फिरके ना हो, आपस में मोहब्बत करो, सारे मुसलमान भरा हैं असा। ठीक है जी, और असा एक दूसरे में मोहब्बत ना रिश्ता कायम रखना चाहिए। ठीक है, और मैं समझना पाया बस माड़ी एक ख्वाहिश ही है कि मैं अपनी बाकी जिंदगी जड़ी माड़ी थी है तो लोग मिगी तकीद है तो जड़ियाँ मैं अगर जिंदगी चंगियां गल्लां करा ना, नेकियां करा तो अल्लाह पाक लोग मिगी नेकी नहीं शक्ल ची तकन, माड़े सु कोई किसी बुराई नहीं तो ना रख, चूँकि इन्होंने उंगलियों नाल जिन्ना कि मैं हमेशा चुमना, इन्होंने जो कुरान में लिखा ना, तो ये हमारे अंदर रची बसी गया कुरान। अब जिस बंदे ने अंदर कुरान रची बची गसा है वो गुनाह कर सकना, वो गुनाह नहीं कर सकता। अगर वो इंसान आ वो गुनाह नहीं कर सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है, मैं इस फोरम सू पिंडी पोस्ट का फोरम जरा इसने सू मोहब्बत नहीं पैगाम दसा कि कुरान पाक की समझो, उसने मोहब्बत करो, उसने पर अमल करो, तो ये दुनिया चंद दिन जिंदगी है, चंद दिन जिंदगी है। जिस तरह मैं अगे आ गया कि तुसा जिले अपने रब नाल उसने बंदे ना मोहब्बत करनी कसो तो अल्लाह ताला से सारे दरवाजे खुल मतलब अपने पटवारी भाई जिन्होंने वास्ते तुसा ये उन्होंने आसानी वास्ते काम किया, उन्होंने बेहतरी वास्ते काम किया ताकि वो तुसा एक ऐसा फख्रिया काम किया पटवारा वास्ते। भाई जो फरमाया कि 114 ज़बानी तर्जुमा हो चुका है, पटवारी शामिल नहीं सी, इस वाले तो पटवारे लोग के पटवारी भरा उन्हें क्या बताते बस यही है कि देखो सर जिंदगी बहुत मुख्तसर है और कुरान पाक की तिलावत करन, तर्जमे भी पढ़न, उर्दू तर्जमे भी पढ़न तो पटवारी भी पढ़न। अगर वो पटवारी जिले तर्जमा पढ़ सकना तो चूँकि मैं वो जिन्हें मावरिया ने पुत्र है ना, मैं मैंने मावरिया से लेके आए तर्जमा किया तो ये सदका जारिया बड़ी गई सी ना, जिले इसकी पढ़ सकना वो माड़ी माँ की सिर्फ माड़े वालिद की अल्लाह पाक ने जो रहमत दी जगह उन्ना से नहीं पछन ला, बल्कि ना सारिया मावा इस अजीम काम ना जड़ा क्या है एक सरमाया तो सारा फैलाई छोड़या अपने वालिदैन नाल तो हर मां ना बच्चा जड़ा जी पटवार ना उसी से पढ़ना चाहिए ताकि उसनी मां की इसना सवाब गच्छे, माड़ी मां की भी गच्छे। ठीक है, इसकी परसों तक गल बन सी तो जे बंद वैसी तो जिसमें बाकी उर्दू ने तराजिम बंद पे हुए, कुरान पाक बंद पे हुए, ये भी बंद प्या रहा सी, लेकिन उसने माड़ी कोशिश जी रब की बारगाह च ये नहीं कि उसको नुकसान पहुंची, मैं जी कोशिश की थी रब की बारगाह च वो मैं पेश कर सकी तो मिगी अजर की रब की बारगाह च भी मिल सी। कोई इंसान अजर नहीं दे सकना, मुहब्बत याद रहनिया जिस तुसा नहीं मुहब्बत ही कुछ और चैनल ने लोगों मारना रबते किए गए तो क्या इन्ना ये जो फोरम है तू क्या मुहब्बत का पैगाम ही दसना हूँ तुसा जी मारना मिगी घंटा ही मैं बैठा अपना कीमती वक्त मुहब्बत अपनी समझ दी तो इसना ही मकसद ही ऐसा ना कि एक अच्छा पैगाम जड़ा लोगों तक पहुँचे। तो अलहमदुलिल्लाह जड़ा भी मिगी बुलासी पे जिथे भी गया सा
मुहब्बत ना पैगाम ही मैं लोगों की दस और सबसे बड़ी मुहब्बत जी है ना वो कुरान पाक मोहतरम आसिफ शाह साहब चौधरी ज़ियाफत साहब तुसां साढ़ा प्रोग्राम शुरू होया तो उस वक्त तो इस वक्त साढ़े नाल मौजूद रहे हो जनाब तुसां दा शुक्रिया तुसां इतना ज़्यादा टाइम दिता नाज़रीन साढ़े नाल मौजूद से जनाब आज कैमरामैन जी मैं ना भुली गया माड़े बहुत सारे इन्हां नाल मुहब्बत ना रिश्ता है राजा शिराज राजा शिराज साहब ये राजा अपना शामीर साहब ने बेटे जी। राजा शामीर जड़े ना वो ये उन्हें छोटे जे होने से जी जिसले मैं उन्हें बहना साना बहुत निके जे तो उन्हें माड़े जो मुहब्बत ना रिश्ता ना हूँ तो बीमार हो गया हस्ता गया चूंकि मैं बिजी हो गया उन्हें मुलाकात नहीं हो सकी बहुत गहरा हो तो तुसां ने बहुत शुक्रिया कि तुसां इतनी तकलीफ की थी असन सामने बैठे हो ना बाकी टीम ने भी शुक्रिया साढ़े नाल मौजूद से जनाब खिताब पटवार ने एक ऐसी शख्सियत जिन्हें तरह तो साल पहले करवाई चुके वहाँ ये सागरी नकोर बग्याल ने रहने देवे माशाल्लाह इन्हें साढ़े वास्ते अपने पटवारी भाइयों वास्ते एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिता इन्होंने जहने ख्याल पैदा होया कि दुनिया की हर जबान कुरान पाक का तर्जमा मौजूद आ लेकिन पटवारी भी क्यों नहीं और इन्हें माशाल्लाह आज साढ़े वास्ते साड़ी आसानी वास्ते साड़ी बेहतरी वास्ते एक काम मुकम्मल करी हो रहा और बहुत जल्द इन्होंने हाथों लिखा हुआ तर्जमा तुसां सामने पेश हो सी उतना की पन्ने वास्ते डब सी नाज़रीन जिस तरह इन्हें बताया कि मैं कुछ ना मंगना सिर्फ कुरान पाक जिला सौ तर्जमा परसो माड़े वालदैन वास्ते अपने वालदैन वास्ते लोगों ने वालदैन फौत हुई है जिन्हें उन्होंने वास्ते दुआ कर ये सरमाया जड़ा इन्हें सारी उम्र जमा किया और आखिर पर इन्हें उसने एक बैंक बनाया उस बैंक की पटवारी तरीमे ने शुरू की इन्हें एक बैंक बनाया और उसने भी ना सरमाया जमा करी हुआ और एक ऐसा बैंक का इस तरह अकाउंट खुलाने की कोई जरूरत नहीं जिस मर्जी के टाइम तो जनाब जी तकमा छाया उसी तुस उसकी घड़ी अपने घर जनाब तो अकाउंट भी चेक कर सकते हो उस अकाउंट जो इन्हें की तो ये अपना दुआ इन्हें दुआ करो इन्हें वाले दुआ करो और वह सरमाया इन्हों का रिटर्न उसी मोहतरम नासर कैनी साहब नासर कैनी साहब तुसां ये जड़ा अजीम कारनामा सर नाम दा इसने भी मैं सुनया अपने पटवारी भरान तरफों और अपनी पूरी पिंडी पोस्ट की टीम की तरफों तक सलाम पेश करना अल्लाह पाक तक की मजीद की मौत इस्तकामत है और तुसां इस तरह ने काम करने रहो और उसकी वजह तो तुसां ने नेकियां वजह तो तुसां ने इन्हां कमां चो साढ़े पटवारी और आसाम की फायदा उठाने दिया मैं बहुत शुक्रिया अदा करना पूरी टीम ना पिंडी पोस्ट की नाज़रीन इस तरह तो इजाजत करता हूं खुदा बहुत शुक्रिया